السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں بات کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ مری کے سانحے کے حوالے سے۔ مری کا سانحہ تو ہو گیا اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اب آگے کے جو ہم لائے عمل ہے اس کو طے کریں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مری کے سانحے میں ذمہ دار ہے کون۔ اس میں یعنی میرا خیال ہے کہ ہر ایک ہی ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے تو ہوٹل انتظامیہ، جنہوں نے بہت زیادہ کرائے رکھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سیاح تھے وہ ہوٹلوں میں نہیں جا سکے اور ان کو اپنی گاڑیوں میں رات گزارنی پڑی۔ دوسرے نمبر پہ جو قصوروار ہیں وہ سیاح خود ہیں، جو کہ منع کرنے کے باوجود جو ہیں وہ مری چلے گئے۔ بہت سارے چیک پوسٹ پہ پولیس والوں نے روکا، انہوں نے مار کٹائی کی اور وہ مری چلے گئے۔ سیاح خود بھی قصوروار ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جو چلا گیا ہے، جو اس دنیا میں نہیں رہا، ان کو بلیم کرنا غلط ہے، لیکن میں تمام سیاحوں کو بلیم نہیں کر رہی، میں چاند ایک کو کر رہی ہوں۔ تیسرے نمبر پہ جو قصوروار ہیں وہ وہاں کے لوکلز ہیں، جو مری کے رہائشی ہیں، جہاں پہ انہوں نے چینز دینے کے پیسے مانگے، گاڑی کو دھکا لگانے کے پیسے مانگے، پانی ڈلنے کے پیسے مانگے، ہر چیز کے انہوں نے پیسے مانگے۔ انہوں نے ایک کاروبار بنا لیا اس سانحے کو۔ اس کے بعد قصوروار انتظامیہ بھی ہے، جن کو جگہ جگہ بورڈز لگانے چاہیے تھے کہ اگر آپ کی گاڑی پھنس جائے تو آپ کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، یا طریقہ کار اور بہت سارے ہو سکتے تھے۔ 1122 ہے، یا ریسکیو ذرائع ہیں، یا جو ٹریفک پولیس ہے، ہر ایک۔ ایون ویسے تو مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس بارے میں بات نہ کروں، لیکن فوج بھی ذمہ دار ہے۔ فوج وہاں پہ موجود تھی، اس کو کیوں ضرورت پڑے کہ کوئی انتظامیہ آ کے ان کو کہے کہ جی آپ مدد کے لیے آئیں؟ ان کو خود نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سیاحوں کو مدد کی ضرورت ہے؟ کیا وہ اپنے دروازے نہیں کھول سکتے تھے لوکلز کے لیے، سویلینز کے لیے؟ فوج ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے کہ ان کے ایریے میں سویلینز نہیں آ سکتے، اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، پوری فیملیز ختم ہو گئیں اس سانحے میں۔ انہوں نے اپنی جان گنوا دی، 8 لوگ ایک ایک خاندان کے چلے گئے۔ ان لوگوں کو ترس نہ آیا؟ یہ فوج ہے، ٹھیک ہے، بے شک ان کا کام ہے کہ بارڈر کی رکھوالی کریں۔ میں فوج کی بہت بڑی حمایتی ہوں اور میں بہت زیادہ ہمیشہ سپورٹ کرتی ہوں، لیکن جہاں وہ غلط ہے وہ وہاں غلط ہے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر فوج غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن دیٹ از مائی پوائنٹ، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے بولنے میں کہ وہ غلط ہیں۔ یہ ایک آزاد ملک ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس سوچ ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں کہ فوج غلط تھی یہاں پہ۔ اب خیر، سانحہ تو ہو گیا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ سجیشنز میرے پاس ہیں کچھ۔ میں نے اب تک یہ والی سجیشنز، کافی دن ہو گئے ہیں مری کے سانحے کو، اب میرے دو ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن اب تک یہ والی سجیشنز مجھے اب تک نظر نہیں آئی۔ ہوٹلز کو سیل کر دینا کوئی حل نہیں ہے، ہوٹلز کو گرا دینا کوئی حل نہیں ہے۔ ہاں، پارکنگ اسپیسز کو بڑھانا ایک ضروری چیز ہے، لیکن ہوٹلز کو سیل کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے۔ میرے ذہن میں چند ایک حل آتے ہیں جن کو امپلیمنٹ اگر کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی برف باری کبھی نہیں ہونی یا سیاح جائیں گے نہیں۔ مری کا بائیکاٹ کتنے عرصہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے مری ہمارا قریب ترین جو ہے وہ ایک سیاحتی مقام ہے، جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں پسند کرتے ہیں وہاں جانا، گرمیوں میں اسپیشلی۔ تو یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے۔ 14 اگست بھی آئے گی، عیدیں بھی آئیں گی، اور 14 اگست پہ، عیدوں پہ، چھٹیوں پہ سب لوگ جاتے ہیں مری۔ تو اس کا حل میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں تو شاپنگ مالز کے باہر یا دکانوں کے باہر ڈی سی ریٹس لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہوٹلز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہوٹل کے بھی اس طرح کے ریٹس لگا دیے جائیں کہ جی اگر آپ یہ اور یہ فیسلٹیز دیں گے تو آپ کا میکسیمم کرایہ جسٹ فار انسٹنس 5,000 ہوگا، جس میں یہ فیسلٹیز دینا لازمی ہوگا۔ مثلاً یہ کہ گرم پانی ہو باتھ رومز میں، اور ہیٹرز اویلیبل ہوں، یا کمبل رضائیاں آپ فراہم کریں گے۔ اس میں 5,000 روپے پر نائٹ، ٹھیک ہے؟
یا پر 2 نائٹس یا پر نائٹ یا واٹ ایور. اس کے ساتھ ہر ایڈڈ فیسلٹی کے ساتھ 500 روپیز پر فیسلٹیز ایڈ کرتے ہیں. جیسے کہ استری اگر فراہم کریں گے تو 500 اس کے ایڈ کرتے ہیں. اگر آپ ناشتہ فراہم کریں گے تو 500 پر پرسن ناشتہ فراہم کرتے ہیں. اس طرح اور بھی ٹی وی فراہم کریں گے تو اس کی 500 پر فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں. کچھ کمرے بغیر ٹی وی کے رکھ لیں، وہ 500 اس میں پے نہیں کریں گے. طریقہ کار ہو سکتا ہے اس میں ڈی سی ریٹس ہوں، نیچے ایک شکایت کا نمبر بھی موجود ہو، اور جو ہوٹل یہ چیک لسٹ کو یہاں فراہم نہیں کرے گا، اس نوٹس کو پھاڑ دے گا یا واٹ ایور، یا کمپلینٹ کا نمبر چینج کر دے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہو. تو کمپلینٹ کا نمبر ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ہوٹل اس کے اگینسٹ جا رہا ہو تو اس کے خلاف شکایت کی جائے. اور پھر یہ ہے کہ پھر آگے بھی کرپشن نہ ہو اور اس کے اوپر سیدھی طرح سے کارروائی کی جائے. دوسرا اب جو ہے لوکلز کے حوالے سے کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے اس کا، کہ اگر لوکلز میں سے کوئی کرے تو اس کا ویڈیو ثبوتہ پیش کرے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ویڈیو بنانا 5 سیکنڈ کا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکلیں آپ کی نظر آ جائیں کہ جی کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، ویڈیو بنائیں، اور جو کمپلینٹ سیل پہ واٹس ایپ نمبر دیا ہو اس کے اوپر ویڈیو وہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے کہ یہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کا نوٹس لیں اور اس کو انسٹنٹلی نوٹس لیا جائے. اب بات ہے سیاحوں کی کہ سیاح جو ہیں وہ چیک پوسٹ پہ نہیں مانتے ہیں، تو وہاں پہ ایک آرمڈ ٹیم فراہم کی جائے ود جیسے وہ جیلوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں ویسے، کہ جو ہی کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے آرمڈ فورسز آئیں. آرمڈ فورسز آئی ایم ناٹ سینگ فوج، کوئی بھی آرمڈ ٹیم جس کے پاس اسلحہ موجود ہو، جو ڈرا سکے دھمکا سکے ان کو کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے تو آپ کو اس بنکر گاڑی میں بند کر کے جیل میں بند کر دیا جائے گا، یا اس کو بنکر گاڑی میں بند کر کے ساری رات آپ کو یہاں بٹھایا جائے گا، آپ مری نہیں جائیں گے چاہے کچھ ہو جائے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور آپ نے کہا اوکے چلو ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ. خیر ہے، خیر نہیں ہے، یہ خیر نہیں تھی، جو ہو چکا وہ خیر نہیں تھی. اگلی چیز یہ ہے کہ فوج کو تو خیر اس کا تو میرے پاس تو خیر کوئی حال ہی نہیں ہے، وہ تو میں کیا بولوں ان کے بارے میں، کچھ بولوں گی تو پھر وہ کیا حد تک عزت جیسے ججز وغیرہ لگا دیتے ہیں ہم لوگوں پہ کچھ بھی بولنے پہ. تو فوج کا بھی یہی کام ہے، اٹھوا لیں تو کیا کر لیں گے ہم. خیر اینی ویز. اور اگلا ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہاں جگہ جگہ بورڈز لگائیں کہ اگر سچویشن اس طرح کی ہو، سردیاں ہیں، آپ نے ہیٹرز نہیں جلانے ہیں، آپ نے کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہیں، آپ نے اپنے ساتھ کمبل رضائیاں موجود ہوں، آپ کے پاس کھانا انف ہو، جگہ جگہ بورڈز لگے ہوئے ہوں. ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس دور حکومت میں نے نوٹ کیا انہوں نے بہت اپلیکیشنز بنائی ہیں. نو ڈاؤٹ دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ، بڑی اپلیکیشنز بڑے کام آئی ہیں. ریلوے کی ہے، ڈیوو کی ہے، پھر اور ہر چیز کی اپلیکیشن ہے. کووڈ کے حوالے سے بہت اپلیکیشنز ہے، گورنمنٹ کی اپنی اپلیکیشنز. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں مری کے ہوٹل سارے کے سارے رجسٹرڈ ہونے چاہیے، جو نیا بنے، جو پرانا ہے، جو چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جس میں تھوڑا ایک کمرہ بھی اگر وہ اویلیبل کرتے ہیں سیزن میں تو وہ بھی موجود ہو. اور وہاں پہ انٹری اپڈیٹڈ ہونا چاہیے اس اپلیکیشن کو، کہ جیسے باہر کے ملکوں میں booking.com کا ایک اپلیکیشن ہے جو فونس پہ، جو اینڈرائڈس پہ اور آئی فونس پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس طرح کی پاکستان میں بھی ہوٹلس کے حوالے مری ہوٹلس کے نام سے ایک اپلیکیشن بنا دیں اور اس میں سارے رجسٹرڈ ہوں، دیکھ لیں ٹورسٹ جانے سے پہلے، اور وہاں پہ بکنگ کرا لیں. جن کی بکنگ ہے وہ اندر جائیں گے، جن کی بکنگ نہیں ہے وہ بائے بائے، تھینک یو ویری مچ، آپ نہیں جا سکتے آگے. طریقہ کار ہونے چاہیے. مری کا سانحہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اس حکومت کو اگر ٹکنا ہے، اگر آگے ووٹ لینے ہیں تو اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. 3 سال گزار کے انہوں نے کچھ نہیں کیا، سوری ٹو سے کچھ نہیں کیا. مجھے ملک میں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی فورن نیوز پیپر کوئی اچھی خبر دے دیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ان کا فرض تھا. لیکن میں آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس گورنمنٹ. بے شک آئی ووٹڈ فار دس گورنمنٹ بٹ آئی ایم ناٹ ہیپی. یہ وسیم اکرم صاحب جو ہے نا ہمارے پنجاب کے،
ہی از ایکچولی وسیم اکرم، کیونکہ وسیم اکرم صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ جواری ہیں، تو یہ بھی کسی جواری سے تو کم نہیں مجھے نظر آتے۔ ان کو بھی کام کرنے پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ اگر 4 وزیر اعلیٰ میں سے سب سے زیادہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی قرار دی گئی ہے تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جی نہیں، آپ بالکل اچھا کام نہیں کر رہے۔ لاہور کے حالات ماشاء اللہ سے بہت حسین ہو چکے ہیں، پہلے تو ماشاء اللہ صاف بھی ہوتا تھا۔ شہباز شریف صاحب کم از کم لاہور صاف ہی رکھ لیتے تھے، آپ سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، کراچی بنا دیا اس کو بھی آپ نے۔ کراچی کو بھی کوڑے کے ڈھیر ہوتے تھے، اب لاہور بھی کوڑے کے ڈھیر سے بھر گیا ہوا ہے۔ پلیز اس کا بھی کچھ کر لیجیے۔ خیر اینی ویز دس از ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ، لیکن بات یہ ہے کہ کام تو بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ کو مسٹر بزدار، آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کام کریں گے تو آپ آگے آ سکیں گے، ورنہ آئی ایم سوری، بائے بائے۔ ہماری طرف سے تو بائے بائے ہی ہے۔ خیر اینی ویز اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں سجیشنز پسند آئی ہوں تو پلیز آپ اس کو شیئر کیجئے اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ متعلقہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا سکے، تاکہ ان میں سے ایک دو بھی امپلیمنٹ ہو جائیں تو سانحہ بچ جائے، سانحات بچ جائے آگے کے ٹورزم کو۔ اگر ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اگر اسے واقعی اس ملک میں ہمیں آگے لے کے جانا ہے سیاحت کو، تو اس کے لیے ان سب سجیشنز کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سجیشنز پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ کانٹیکٹس کے ساتھ، فیس بک پہ کانٹیکٹ کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ آگے بہت کچھ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اویئرنیس کے لیے۔ میں ویڈیوز بناتی رہوں گی اور مجھے سپورٹ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔